بالکل ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے یہ تو، پی ٹی آئی کا معاملہ ہے، جو ان کی بے ہیں، جو اگر انہوں نے الیکشن آئین کے اپنے آئین کے مطابق نہیں کرایا، یہ تو معاملہ پی ٹی آئی اور ای سی پی کے درمیان کا ہے۔ ٹھیک، تو جی رانا صاحب اگر بلے کا نشان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، نون لیگ کے الیکشن پہ کوئی فرق پڑتا ہے ان دونوں صورتوں میں؟ دیکھیں، نہیں، لیکن جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات آتی ہے تو اس میں یہ ضرور سوال اٹھتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک پارٹی نے اپنا الیکشن جو ہے وہ غلط طریقے سے کرایا ہے، اور ای سی پی جو کہ ایک آزاد آئینی ادارہ ہے اور وہ ایک فیصلہ کرتا ہے، تو اس کی جورسڈکشن ہے کہ وہ فیصلہ کرے، اس کا مینڈیٹ ہے کہ وہ الیکشن کے معاملات اور جو انٹرنل پارٹیز کے معاملات ہیں ان کو دیکھے، اور اس کو اگر ایک پشاور ہائی کورٹ میں 2 ممبر بینچ بیٹھتا ہے، اور جو کمپلیننٹس ہیں اس الیکشن کے، جس میں میں سن رہا تھا اکبر ایس بابر صاحب کی جو ایک پریس کانفرنس ہے کہ 5 پرنسپل کمپلیننٹس تھے اس الیکشن کے خلاف، کسی کو نوٹس نہیں ہوتا اور ان کو بلائے بغیر، ان کو نوٹیفائی کیے بغیر ایک فیصلہ، ون سائیڈڈ فیصلہ سنا دیا سر جاتا اس ہے۔ میں الیکشن تو کمیشن فریق بن گیا نا رانا صاحب، جب الیکشن کمیشن خود فریق بن گیا تو پھر الیکشن وہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن کا چیلنج ہو رہا نا، اکبر ایس بابر کا تو فیصلہ چیلنج نہیں ہو رہا۔ ہاں نہیں، بالکل میں ایگری کرتا ہوں، تو یہ اس حد تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس حد تک کامنٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ کسی جماعت کو فیور نہیں ملنا چاہیے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے۔ تو یہاں جب اگر ایک عدالت کے اندر جو پرنسپل جو کمپلیننٹس ہیں، جن کے پاس شواہد ہیں، جنہوں نے یہ معاملہ سارا اٹھایا، اگر ان کو نوٹیفائی کیے بغیر ایک ون سائیڈڈ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، تو اس میں ہم کامنٹ تو ضرور کر سکتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے نہیں کہ رانا پشاور ہائی صاحب جی جی ایک جماعت کو جی ایک جماعت کو جو ہے وہ کی طرف جھکاؤ کر رہی ہے، اور وہ 2 ممبر بینچ جو ہے اس کو بڑی جلدی ہے کہ پی ٹی سر، آئی لیکن جو ہے رانا صاحب وہ۔ اگر یہ کامنٹ کریں کہ پشاور ہائی کورٹ ایک جماعت کو فیور کر رہی ہے تو پھر یہ کامنٹ بھی تو فیئر ہی ہوگا کہ ایک الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک جماعت کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، پھر ان کا کامنٹ بھی شاید فیئر ہوگا اگر آپ کا یہ کامنٹ فیئر ہوگا تو۔ یہ دیکھیں، الیکشن کمیشن جو ہے، ہم تو اگر ہماری اسکروٹنی ہوگی تو ہم ویلکم کریں گے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کریں گے۔ اگر ہماری کوئی باضابطیاں نکلتی ہیں تو ہمارا نہیں، اوپر میں پی فرض ٹی ہے آئی کی کہ ہم بات اس کر کو۔ رہا ہوں نا، پی ٹی آئی کا یہ شکوہ ہے نا الیکشن کمیشن سے۔ دیکھیں، میں تو اس بیس پہ جو ہے کرٹیسائز کر رہا ہوں اس فیصلے کو کہ جو 5 پرنسپل کمپلیننٹس تھے ان کو نوٹیفائی تو کرنا چاہیے تھا نا، ان کا موقف تو لینا سر چاہیے تھا آپ نے جو۔ اس دن رانا صاحب سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا تھا رات 8-9 بجے چھٹیوں پر جانے سے پہلے، جس میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجفی صاحب کا فیصلہ الیکشن کمیشن کی درخواست پر اڑا دیا تھا سپریم کورٹ نے، اور بیرسٹر عمیر نیازی کو سنا نہیں گیا تھا، تو آپ کو اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو سنا ہی نہیں اور سنے بغیر الیکشن کمیشن کو سن کے فیصلہ دے دیا کہ نہیں جی آر اوز جو ہیں وہ ایگزیکٹو سے ہی ہوں گے؟ سننا چاہیے تھا، دیکھیں وہاں بھی سننا چاہیے تھا، جو کمپلیننٹس ہوتے ہیں ان کی تو سننا چاہیے۔ اگر انہوں نے نہیں سنا سپریم کورٹ نے، تو وہ بھی ایک آپ کو کرٹیسزم کی جگہ تو بن جاتی ہے نا، اچھا، اس پہ بھی۔ ایک صحیح ہے، چلیں ایک سوال اور پھر میں بریک کی جانب بڑھتا ہوں رانا صاحب، وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کومنٹ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اگر پشاور ہائی کورٹ فیصلہ دیتی ہے تو یہ الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت کے برابر ہے، یہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا، یہ تو بڑا ایک آبویس سی چیز نہیں ہے؟ مطلب اس طرح تو اگر ہائی کورٹ اگر سیشن کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کیا کہ یہ سیشن کورٹ کے اختیارات میں مداخلت کے برابر ہے ہائی کورٹ کی جانب سے؟ مطلب یہ تو جب اپیل کا اختیار حاصل ہے تو عدالت وہ فیصلہ تو دے سکتی ہے۔ دیکھیں، اس کے اندر میرے خیال سے جو ای سی پی ہے وہ پورے پاکستان کے الیکشن کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ اب کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ ای سی پی کے فیصلوں کو رد کر دے تو ای سی پی کی اتھارٹی انڈرمائن ہوتی ہے، اور میرے خیال سے اگر ایسا ہوتا رہا تو ای سی پی ایک ٹوتھ لیس باڈی بنی رہے گی۔ تو اس کے اندر یہ ضرور فیصلہ ہونا چاہیے کہ اگر ای سی پی کا فیصلہ لیکن سر کیا الیکشن کمیشن اتنا مطلق العنان بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے فیصلے کو چیلنج ہی نہ کیا جا سکے؟ یہ بھی تو ہے نا دوسرا پہلو کا، اس کو دیکھنے کا دوسرا پہلو بھی تو ہے۔ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے اوپر ضرور بحث ہونی چاہیے کہ کس لیول پہ ای سی پی کا فیصلہ، جو کہ ایک نیشنل لیول کی نوعیت رکھتا ہے، اس کو کس لیول پہ چیلنج ہونا چاہیے، اور کس طرح کا بینچ ہونا چاہیے جو اس معاملات کو دیکھے۔ میرے خیال سے اگر کسی بھی صوبائی ہائی کورٹ کا کوئی سنگل ممبر بینچ جو ہے وہ ای سی پی پورے کا فیصلہ اڑا دے
تو یہ اس کے اوپر میرے خیال سے یہ ای سی پی کو کمزور کرنے کے تو قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہے نا. قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہی نہ ہو سکے.